بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ المولانا العظیم وکما ورد فی الحدیث الصحیح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال فی موضع آخر الصوم لی وانا اجزا به او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، وہ ماہ مبارک اپنی تمام فضیلتوں اور برکتوں کے ساتھ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، جس کا ہمیں کئی دنوں سے انتظار تھا۔ کیوں نہ انتظار ہو ہمیں؟ اس لیے کہ ہمارے آقا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس مہینے کا 2 مہینے پہلے سے انتظار ہوا کرتا تھا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ وہ عظیم مہینہ، یہ وہ بابرکت مہینہ، یہ فضیلتوں والا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ مبارک رمضان کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مہینے کی قدر کرتے ہیں اور اس میں کچھ کما لیتے ہیں اپنے آخرت کے لیے، اور بڑی بدنصیبی ہے ان لوگوں کے لیے اور بڑی محرومی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے لیے رمضان غیر رمضان برابر ہے۔ امت کا بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا آج بھی ایسا ہے جن کے لیے رمضان غیر رمضان دونوں برابر، کچھ فرق نہیں پڑتا رمضان آئے یا نہ۔ حضرت ابن جوزی علیہ الرحمٰن نے بستان الواعظین میں لکھا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنے 11 مہینوں میں 12 مہینوں میں ایسے ہے جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا مقام تھا۔ رمضان المبارک کا مہینہ 12 مہینوں میں اس کی مثال ایسی ہے اور ایسا فضیلت کا مہینہ ہے جیسے کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ تھا۔ کتنا لگاؤ تھا یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے یوسف سے کہ جب وہ جدا ہو گئے تو اس قدر روتے رہے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں سے نابینا ہو گئی، لیکن ایک عرصے کے بعد یہ اطلاع ملی کہ یوسف آ رہے ہیں۔ یوسف کے آنے کی خبر سن کے آنکھوں کی بینائی لوٹ کر آ گئی، نابینا تھے تو بینا ہو گئے، دیکھنے والے ہو گئے۔ فرمایا کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں یوسف علیہ السلام کا مقام تھا، ایسے ہی سال کے 12 مہینوں میں رمضان کا مقام ہے۔ یوسف علیہ السلام کے دعا سے قیامت کے دن ان کے 11 بھائیوں کی بخشش ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کے عبادات، بندگی، اطاعت و فرما برداری کی وجہ سے سال کے 11 مہینے کے گناہ بھی معاف ہو جائیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم آئیں تو صحیح رمضان کی طرف، شرط یہ ہے کہ ہم کچھ قدر کریں تو صحیح ماہ مبارک رمضان شریف۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ مہینہ بڑا ہی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ دو چیزیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں سفارش کریں گی۔ آج کوئی دنیا کا ہمارا کوئی کام ہوتا ہے، پولیس اسٹیشن میں ہمارا کوئی کام ہوتا ہے، عدالتوں میں کوئی کام ہوتا ہے، بلدیہ میں کوئی ہمارا کوئی کام ہوتا ہے، کسی آفس میں تحصیل میں کوئی کام ہوتا ہے، تو ہم براہ راست پہنچنے سے پہلے کسی وسیلے کو ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ہماری سفارش کر دے یا ہمارے تعلق سے کوئی تھوڑی سی ہمدردی وہاں جتا دے، دو بول بول دے تو بڑا آسانی سے ہمارا کام ہو جائے گا۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن دو چیزیں مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں سفارش کریں گی۔ کون سی دو چیزیں ہیں وہ؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے الصیام والقرآن، ایک روزہ اور دوسرے قرآن۔ یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں سفارش کریں گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں قیامت کے روزہ کہے گا، الصیام یقول، روزہ کہے گا اے ربی، اے میرے پروردگار، انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، روزہ کہے گا کہ پروردگار میں نے آپ کے اس بندے کو کھانے پینے سے اور اپنے خواہش کو پوری کرنے سے روکے رکھا، لہذا میری سفارش اس کے حق میں قبول فرماؤ۔ قرآن کہے گا والقرآن یقول اے ربی انی منعتہ النوم باللیل فشفعنی فیہ، قرآن کہے گا اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قیامت کے دن کہ باری تعالیٰ آپ کا یہ بندہ، میں قرآن کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کے اس بندے کو رات میں سونے سے روکے رکھا کہ رات میں اٹھ کر یہ قرآن تراویح کے نماز میں سنا کرتا تھا، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں فیشفعان، ان دونوں کی سفارش اللہ قیامت کے دن قبول کر لیں گے، اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اس کے لیے جنت کا اور مغفرت کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، ان دو چیزوں سے ہمارا تعلق خاص طور پر روزہ رمضان کے مہینے میں کبھی نہ چھوٹے، چاہے جیسے دن آئیں، ہمت کر لیں، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ جو پہلے سے ہمت ہار بیٹھتے ہیں 13 گھنٹہ 14 گھنٹے کا روزہ اور گرمی کا روزہ کون رکھے گا، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ ہمت کریں، سحری کریں، دیکھیں اللہ کی کیسی مدد ہوتی ہے۔ یقین جانے میں اپنی حالت بتلاتا ہوں، کچھ فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ شعبان میں جو حالت تھی بس رمضان میں بھی تقریباً وہی حالت ہے، 19-20 کے فرق سے۔ کوئی پریشانی، کوئی تکلیف نہیں، نہ پانی کی یاد آتی ہے نہ کھانے کی بھوک لگتی ہے۔ عصر کے بعد تھوڑی سی کی بھوک اور پیاس محسوس ہوتی ہے، لیکن ظاہر بات ہے روزہ ہے، وہ تو اتنا بھی محسوس نہ ہو تو روزہ کس چیز کا نام ہے۔ اس لیے جو بھائی روزے سے ہیں بہت اچھی بات ہے، اللہ قبول فرمائے، اور جو لوگ روزے سے نہیں ہیں، ہمت نہیں کر پائے ہیں، ان کے لیے موقع ہے کہ ہمت کر کے دیکھیں، اپنے دوستوں کو ہمت دلائیں، اپنے بھائیوں کو اپنے بہنوں کو حوصلہ دلائیں کہ سحری ہمارے ساتھ کر لیں، دیکھیں آگے جو ہوتا ہے۔ اگر ظہر کے بعد آپ کی حالت خراب ہو جائے تو ٹھیک ہے، آپ روزہ تو ہمت تو کیجیے۔ ہمت مرداں مدد خدا، ہم ہمت کریں، اللہ کی مدد آتی ہے، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے روزے سے ہمارا تعلق مضبوط ہو، کبھی روزہ نہ چھوٹے، انشاءاللہ قیامت کے دن روزے کی سفارش پر ہماری بخشش ہوگی، پیغمبر کا فرمان ہے۔ اور دوسری چیز، اللہ کا بابرکت کلام قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط، تلاوت کے اعتبار سے، قرآن کو سمجھنے کے اعتبار سے، قرآنی تعلیمات پر عمل کے اعتبار سے، اور قرآنی احکامات کے اشاعت کے اعتبار سے، تبلیغ کے اعتبار سے، کہ قرآن کا پیغام، قرآن کے احکامات، قرآن کے تعلیمات ہم دوسروں کو بھی بتلائیں، دوسروں تک پھیلائیں، تاکہ وہ بھی جاننے والے بنیں،
تاکہ وہ بھی عمل کرنے والے بنے، تاکہ وہ بھی جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہونے والے بنے۔ اس نیت سے ہم قرآن سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں۔ ماضی میں ہمارے اسلاف و اکابرین کے زمانے کے اندر جب بھی مسلمانوں نے قرآن کو اپنے سامنے رکھا تھا، کامیابی ان کے قدم چومتی تھی، اور جب سے مسلمانوں نے قرآن کو پشے پشت ڈال دیا ہے، قرآن کو چھوڑ دیا ہے، نہ تلاوت کا کوئی اہتمام ہے، نہ سمجھنے کی توفیق ہوتی ہے، نہ کوئی عمل کی فکر ہے، نہ قرآن کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی کوئی کوشش ہے، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اس وقت سے ذلت و گمراہی نے مسلمانوں کے گھروں کا دروازہ دیکھ لیا ہے۔ باپ مسجد میں صف اول کا نمازی ہے، بیٹا گھر کے اندر دہریہ بنا ہوا، اسلام کی کسی بات پر اس کو اطمینان نہیں ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے یا نہیں۔ ایسے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں، باپ صف اول کا نمازی ہے، بیٹا ایسا گمراہ گھر کے اندر موجود ہے۔ یہ قرآن سے ہمارا تعلق ختم ہونے کی وجہ سے ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد صحیح رہے، ہماری اولاد راہ راست پر رہے، ہدایت پر قائم رہے، تو محترم بزرگوں اور دوستوں، اپنا تعلق اور اپنے اولاد کا تعلق، اپنے بیوی بچوں کا تعلق قرآن سے مضبوط کروائیے۔ جب قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط رہے گا، یہی قرآن قیامت کے دن اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق ہماری سفارش کروائے گا، اور اسی قرآن کی سفارش کی وجہ سے ہماری بخشش ہوگی، ہم جنت کے حقدار کہلائیں گے۔ آقا دو جہاں علیہ السلام کے فرمان کا خلاصہ دیا۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہمارے اسلاف ماضی کے لوگ، وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ خوار کا مطلب ذلیل ہو گئی، تاریخ چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر ہم ذلیل ہو رہے ہیں، ذلیل ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے کلام پاک سے اپنا تعلق مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بزرگوں دوستوں، رمضان المبارک کا مہینہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے۔ حضرات صحابہ بیان کرتے ہیں، جب رمضان کا مہینہ حضور کے زمانے میں آیا کرتا تھا تو حضور کی 3 معمولات میں ہم اضافہ محسوس کیا کرتے تھے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور کو دیکھتے تھے تو حضور کے معمولات میں، حضور کے 3 اعمال میں اضافہ محسوس کرتے تھے۔ کون سے 3 چیزیں ہیں وہ؟ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کی عبادتوں میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ حالانکہ حضور کے عام دنوں کی عبادت کا یہ حال تھا کہ حضور عشاء کی نماز کے بعد بسا اوقات نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، اتنا لمبا قیام کیا کرتے تھے کہ ہم دوسرے صحابہ ہمت نہیں کرتے تھے حضور کے پیچھے نماز پڑھنے، رکعت توڑ کے چلے جاتے تھے۔ ایک ایک رکعت میں 3 4 5 پارے حضور پڑھ لیتے ایک رکعت میں۔ حضرات صحابہ محنت مزدوری کرنے والے، شوق میں حضور کے پیچھے تو کھڑے ہو جاتے لیکن مکمل نماز نہیں کر پاتے، رکعت توڑ کے چلے جاتے۔ حضرات صحابیات حضور پاک علیہ السلام کے ازواج مطہرات بیان کرتی ہیں، حتی یتورمت قدماہ، کہ راتوں کی عبادت کی وجہ سے حضور پاک علیہ السلام کے مبارک پیروں پر ورم آ جایا کرتا تھا، پیر سوج جایا کرتے، اتنی عبادت کیا کرتے تھے حضور عام دنوں میں۔ اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ رمضان کے آنے پر اس میں اور اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، کتنا اضافہ ہو جاتا تھا، حضور کتنا ذوق اور شوق سے رمضان کی عبادت کرتے ہوں گے، سبحان اللہ۔ اس لیے بھائیو، ہم تو سال کے 11 مہینے عبادت کرتے ہی ہیں، اور کون ایسا مسلمان ہوگا جو عبادت نہ کرے؟ ہم عبادت کرتے ہیں ماشاءاللہ، تو رمضان آ چکا ہے تو ہمارے عبادات میں اضافہ ہو جانا چاہیے۔ کیا مطلب عبادات میں اضافہ ہونے کا؟ ہمارا معاملہ یہ تھا کہ فرض نماز پڑھ کے چلے جاتے تھے،
صرف فرض نماز پکڑنے کے لیے مسجد میں آتے تھے، اب کوشش کریں کہ انشاءاللہ میں فرض سے پہلے کی سنتیں بھی پڑھوں گا اور انشاءاللہ فرض نماز کے بعد کی سنتیں بھی پڑھوں گا، تو عبادت میں اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر پہلے سے آپ کا معمول ہے کہ الحمدللہ فرض سے پہلے اور بعد کی سنتیں میں پڑھتا ہوں، تو تہجد کی نماز کا اضافہ کر لیا جائے۔ اگر پہلے سے تہجد کی نماز کا معمول ہے تو مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اوابین کی نماز پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ اگر اس کا بھی معمول پہلے سے ہے تو اشراق و چاشت کی نماز پڑھنے کا معمول رکھا جائے۔ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے معمولات میں، اپنے عمل میں اضافہ کیا جائے۔ روزانہ پاؤ پارا قرآن کریم کے پڑھنے کا ہمارا عمل تھا، کوشش کیجیے کہ رمضان میں آدھا پارا پڑھوں روزانہ۔ آدھا پارا پڑھنے کا معمول تھا تو میں کوشش کروں کہ 1 پارا روزانہ پڑھ لوں۔ یہ کچھ نہ کچھ اپنے معمولات میں بہرحال تسبیحات کے اعتبار سے ہو، تلاوت کے اعتبار سے ہو، نماز کے اعتبار سے ہو، ذکر و اذکار کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ عام دنوں کے مقابلے میں رمضان میں ہمارے معمولات میں اضافہ ہونا چاہیے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کے معمولات عام دنوں میں جو تھے اس کے علاوہ رمضان میں اس میں اور اضافہ ہو جایا کرتا۔ پہلی چیز۔ دوسری چیز، نبی کریم علیہ السلام کے تعلق سے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جب آتا تھا تو حضور کے دوسرے عمل میں جو اضافہ ہو جاتا تھا وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ عام دنوں کی حالت ہمیں معلوم ہے حضور کی، کبھی کوئی سائل، کوئی فقیر، کوئی محتاج حضور کے گھر سے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا، یہ عام دنوں کی حالت ہے۔ لیکن صحابہ بیان کرتے ہیں کہ رمضان کے آنے پر اس میں اور اضافہ ہو جایا کرتا۔ تو کوشش کریں کہ رمضان کا مہینہ آنے کے بعد کوئی سائل، کوئی فقیر ہمارے سامنے سے، ہمارے گھر سے خالی ہاتھ نہ جائے۔ روزانہ 10 روپے دینے کا ہمارا معمول تھا، صدقے و خیرات میں 20 روپے کر لیں، 20 روپے دینے کا معمول تھا 50 روپے کر لیں۔ کچھ نہ کچھ بہرحال اللہ کے راستے میں، اللہ کے ضرورت مند بندوں کو دینے میں اضافہ ہو جانا چاہیے، جیسے کہ حضور پاک علیہ السلام کی کیفیت حضرت صحابہ بیان کرتے ہیں۔ لیکن خاص طور پر یہاں رک کر میں یہ بات اجاگر کرنا اور اس کی وضاحت کرنا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر چاہے وہ مسجد میں اعلان کرنے والے سفراء ہوں، چاہے مسجد کے نام پر آنے والے ہوں، چاہے مدرسے کے نام پر آنے والے ہوں، چاہے عام اپنے ضرورت کے نام سے بھیک مانگنے کے لیے آنے والے ہوں، ان کو بھی تھوڑا نظر رکھ کر تھوڑا تحقیق کرنے کے دینے کی ضرورت ہے۔ ابھی کشمیر سے بہت سارے بھائی اپنے بہنوں کو لے کر، اپنے بیوی بچوں کو لے کر شہر شہر، قریہ قریہ گھوم رہے ہیں، لیکن وہاں کے ایک معتبر مدرسے کے ذمہ دار نے، ناظم صاحب نے اپنے لیٹر پیڈ پر یہ مضمون جاری کیا ہے اور پورے ملک کے لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ جو لوگ، یہ جوان اپنے بیوی بچوں کو لے کر ادھر آ رہے ہیں، اصل یہ محتاج اور ضرورت مند نہیں ہیں۔ کشمیر ایسا علاقہ ہے جو سرسبز و شاداب ہے، خوشحال ہے، وہاں کے لوگ وہ یہاں آتے سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں اور اس کے لیے اپنی پریشانی ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ ہاں، واقعی ان لوگوں میں بھی کوئی پریشان ہو، مصیبت زدہ ہو، حالات کا شکار ہو تو دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طرح مانگنے والے عام طور پر جو آ رہے ہیں، دیجیے، کوئی سائل، کوئی فقیر ہمارے سامنے سے خالی ہاتھ نہ جائے، لیکن کوشش کیجئے کہ آپ کے رشتہ داروں میں کون ایسا غریب ہے، آپ کے محلے میں کون ایسے بیوہ اور یتیم بچے ہیں، آپ کے جان پہچان کے لوگوں میں کون ایسے مستحق ہیں، دیندار ہیں، روزہ رہتے ہیں، لیکن بیچارے غربت کی وجہ سے افطار کے 2 کھجور ان کو نہیں ملتی۔ بہت لوگ ہیں، بہت لوگ ہیں بیچارے، بہت سے لوگوں کے تعلق سے میں نے دیکھا بھی ہے اور سنا بھی میں نے ہے،
افطار کے موقع پر مالدار لوگ، صاحب حیثیت لوگ اپنے جیسے لوگوں کے پاس یہ افطاری پہنچاتے ہیں، لیکن غریبوں کے پاس افطاری نہیں پہنچتی، اور وہ لوگ بیچارے وہی چاول وہی روٹی جو گھر میں پکتی ہے افطار کے لیے وہی روکی سوکی روٹی پر افطار کرتے ہیں۔ کوشش کیجئے، اگر اللہ نے کچھ روپیہ پیسہ سرمایہ دیا ہے تو اپنے علاقے کے غریب گھروں کا سروے کیجئے اور وہاں پر افطاری پہنچانے کی فکر کیجئے، وہاں کلو 2 کلو کھجور پہنچانے کی کوشش کیجئے، مہینے بھر کے افطار کا انتظام ان کا کر دیجئے، اتنا ثواب ملے گا کہ کہیں ان کی دعاؤں سے ہمیں دنیا نہ ہماری سمجھ جائے۔ تو اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جو سفراء مدارس کے یا مساجد کے آتے رہتے ہیں، آپ آنکھ بند کر کے انہیں نہ دیجیے، غلط لوگوں کی حوصلہ افزائی مت کیجیے۔ تھوڑا سر کا 100 روپے ڈالنے سے پہلے کہیے آپ کا آدھار کارڈ تو بتائیے۔ کتنے ایسے جعلی قسم کے مدارس کے لوگ اور مساجد کے لوگ ڈپلیکیٹ سرٹیفکیٹ بنا کر، تصدیق نامہ بنا کر کہیں کے رجسٹری لے کر آ رہے ہیں، آدھار کارڈ بتانے کو تیار نہیں ہیں اور اپنے وہاں کے ذمہ دار کا فون نمبر دینے کو تیار نہیں ہیں۔ 20 قسم کے لوگ ایسے نکلے ہیں جو غیر مسلم ہیں، مسجد میں آ کر چندہ کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا کا تصدیق نامہ دیکھ لیجیے، ان کا تھوڑا سا آدھار کارڈ دیکھ لیجیے، اور اطمینان ہونے کے بعد 100 روپے دینے کی جگہ 500 روپے دیجیے، صحیح مقامات پر دیجیے تاکہ آپ کا پیسہ صحیح جگہ پر پہنچ جائے۔ غیر مسلم آ رہے ہیں، رومال اوڑھ کر، داڑھی بڑھا کر، ٹوپی پہن کر، کرتا پاجامہ پہن کر اور جاکٹ پہن کر، اور ماشاء اللہ سبحان اللہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آپ کچھ ڈال رہے ہیں ان کے دستے پر تو جزاک اللہ کہہ رہے ہیں۔ آدھار کارڈ ہمارا نہیں لا سکے، ہمارا گم ہو گیا، اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، اور تنبیہ کی گئی، ڈانٹا گیا تو نکلے کہ وہ کوئی شیورام ہے، کوئی سکھارام ہے، کوئی تکارام ہے، اس قسم کے غیر مسلم نام۔ سختی کی گئی، پولیس کی دھمکی دی گئی، تو پھر آدھار کارڈ نکال کر بتا گیا کوئی بہار کا ہے، کوئی یو پی کا ہے، کوئی نیپال کا ہے، کوئی اس قسم کے لوگ۔ اس لیے بھائی دینے سے پہلے تھوڑا سا تحقیق بھی کر لیا کیجیے، اور اپنے شہر کے مدارس، اپنے شہر کے مساجد، اپنے ضلع کے مدارس، اپنے ضلع کے مساجد، بڑے مدارس خاص طور پر ان کا خیال رکھیں۔ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے صف اول سے کوئی اعلان کر رہا ہو، چاہے بیچ مسجد میں کھڑے ہو کر کوئی اعلان کر رہا ہو، ہر ایک کو دیجیے، لیکن تھوڑی سی چھان بیچ کر دیا کیجیے تاکہ آپ کا پیسہ ضائع نہ ہو اور غلط لوگوں کی حوصلہ افزائی نہ ہو۔ غلط لوگ اگر مل جاتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کیجیے، ان کا بک اور پیسہ چھین لیجیے، ان کو تنبیہ کر کے واپس کیجیے۔ بہرحال حضرات صحابہ بیان کرتے ہیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ آتا تو حضور پاک علیہ السلام کی 3 چیزوں میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ ایک یہ ہے کہ حضور کی عبادت میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا، دوسری اللہ کے راستے میں دینے میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا، اور تیسرا دعا اور مناجات میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ اس لیے ماہ مبارک رمضان کا مہینہ آ چکا ہے تو ہم اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے ملک کے لیے، خاص طور پر غزہ و فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 موقعوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ویسے مواقع دعا تو بہت ہیں قبولیت، لیکن 3 مواقع یاد رکھیں جو ہم میں سے ہر ایک کو میسر آتے ہیں۔ ایک فرض نماز کے بعد کی دعا قبول ہوتی ہے، دوسرے تلاوت کلام پاک کی دعا قبول ہوتی ہے، اور تیسرے روزہ دار کی افطار کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ عین افطار کے وقت، آدھا گھنٹہ پہلے نہیں، 15-20 منٹ پہلے نہیں۔ ہمارے استاد دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری فرماتے ہیں کہ عین افطار کا جو وقت ہوتا ہے کوئی ضرور نہیں کہ لمبی چوڑی دعا کریں، آپ
عین افطار کے وقت مختصر سی دعا صحیح، اس وقت دعا کیا کیجیے، چونکہ حدیث مبارکہ میں افطار کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ آدھا گھنٹہ پہلے کی دعا کے تعلق سے یہ خوشخبری نہیں ہے حدیث میں، ابھی سہارن بجنے کو ہے یا بج رہا ہے، کوئی اہم دعا کر لیجیے، یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افطار کا موقع ہوتا ہے، روزہ دار دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے ان مخصوص فرشتوں سے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، اے فرشتوں تم اپنی عبادت عرش کو اٹھانے کی چھوڑ دو اور میرے روزہ دار بندے جو دعا کر رہے ہیں تم ان کی دعا پر آمین کہو۔ اس لیے 15-20 منٹ پہلے افطاری لے کر اور سموسوں کو اور بھجیوں کو اور کھجور کو تانتے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ قبلہ رخ ہو جائیے، اپنا رخ بدل لیجیے اور قبلہ رخ ہو کر کچھ مخصوص دعائیں کر لیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو شرط قبولیت عطا کرے۔ خاص طور پر رمضان مبارک میں حضور پاک علیہ السلام کے دعاؤں اور مناجات میں اضافہ ہو جایا کرتا ہے، خدا کرے کہ ہمارے دعاؤں اور مناجات میں بھی اضافہ ہو جائے۔ یہاں پر یہ بات بھی میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ پچھلے جمعہ کے اندر بہت سارے اعلانات آئے تھے کہ فلاں کمپلیکس کے اندر 10 دن میں تراویح کا انتظام کیا جا رہا ہے، فلاں شادی خانے میں 10 دن کے تراویح کا انتظام کیا جا رہا ہے، لیکن میں نے کسی کا اعلان نہیں کیا۔ بعض لوگوں کو ناراضگی ہوئی ہے، لیکن یاد رکھنا اس قسم کے اعلانات کرنے کی اجازت بھی نہیں۔ کیوں اجازت نہیں ہے؟ بڑے بڑے ہمارے علماء کرام فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے۔ کیوں نہ کی جائے؟ اس لیے کہ عام طور پر ہو جا رہا ہے کہ کسی کمپلیکس میں کسی شادی خانے میں لوگ بڑی بھیڑ لگا کر 10 دن میں تراویح پڑھ لے رہے ہیں اور ماں باپ کی 20 دنوں کے اندر عشاء کی فرض نماز پڑھنے کو بھی تیار نہیں، راستوں پر آ کر بیٹھ رہے ہیں، ہوٹلوں میں آ کر بیٹھ رہے ہیں، ہوٹلیں آباد کر رہے ہیں۔ کس کام کی سنت یہ جو خود کو بھی اور دوسروں کو بھی فرض سے محروم کرے؟ اس لیے حفاظ کی تعداد بہت ہے ماشاءاللہ اس زمانے کے اندر، ان کے پیچھے چند لوگ بھی اگر کسی شادی خانے میں کسی جگہ پر کسی کے مکان میں یا کسی کمپلیکس سے نماز پڑھ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی بری بات نہیں، تاکہ ان حفاظ کو بھی تراویح پڑھانے کا موقع ملے اور ان کا بھی قرآن انہیں یاد رہے۔ لیکن اعلانات کر کے وہاں بھیڑ لگانے کی کوشش نہ کی جائے کہ وہاں بھیڑ لگانے کی وجہ سے ایک تو یہ ہے کہ مسجد کا ثواب نہیں ملتا، دوسرے کہ وہاں 10 دن میں قرآن ختم کر لے کے یہ مطمئن ہو رہا ہے کہ ہم تو قرآن سن لیے بس۔ اب عشاء سے پہلے ہوٹلوں میں چوراستوں پر یہاں وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نوجوان، اور اس مسجد میں آنے والے نمازیوں کو السلام علیکم وعلیکم السلام، اب یہ مسافر ان کے قریب جا رہا ہے، خیر خیریت پوچھ رہا، ادھر آتے ہوئے قدم اپنے دوستوں کی طرف جا رہے ہیں اور بیچارہ یہاں کے نماز سے بھی محروم ہو رہا ہے، وہاں سنت ادا کر کے یہاں کے فرض سے محروم ہو رہا ہے اور یہاں فرض پڑھنے والوں کے لیے بھی رکاوٹ بن رہا ہے۔ اس کی وجہ سے حوصلہ افزائی شادی خانوں کے تراویح کی، کمپلیکس کے تراویح کی نہیں کی جا سکتی۔ اسی وجہ سے ہمارے بڑے علماء کرام فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے۔ نماز ہو جاتی ہے، چند لوگ پڑھنے ہو جاتی ہے، بھیڑ لگانے کی کوشش نہ کی جائے، مسجد کے تراویح چھوڑ کر وہاں نہ جائے، اس لیے کہ وہ 20 دن تراویح تو کیا عشاء کی فرض نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کے نماز میں رکاوٹ بن رہی، تو اس سے بھی بچا جائے۔ یاد رکھنا جو مسلمان بھائی ہمارے یہاں پاس موجود ہیں، ٹھیک ہے آپ کسی کمپلیکس میں کسی شادی خانے میں تراویح پڑھ رہے ہیں، 10ویں دن کے بعد 11ویں دن آپ کی عشاء کی فرض نماز بھی مسجد میں ہونا چاہیے اور شوال کا چاند نظر آنے تک تراویح بھی آپ کی کسی نہ کسی مسجد میں ہونا چاہیے، ورنہ قرآن کے بے احترامی کا وہ گناہ ہوگا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے قرآن ان لوگوں کے بارے میں قیامت کے اللہ کے بارگاہ میں حجت کرے گا، لڑائی کرے گا، جھگڑا کرے گا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔
محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ ماہ مبارک رمضان بڑا عظیم مہینہ ہے، اللہ ہمیں قدردانی کے توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ اس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، رمضان کا وظیفہ پورا کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اللہ بہت مبارک کرے۔ اور جو لوگ نہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں نہ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، ان کے لیے بڑی محرومی کی بات ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں سناؤں تو شاید جہاں معلومات میں اضافہ ہوگا، عمل کا ذوق اور شوق میں پیدا ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، قیامت کے دن میدان محشر بپا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، سارے کے سارے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک کے اور آج کے بعد سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان ایک میدان میں جمع ہوں گے۔ جو لوگ جتنے گناہگار ہوں گے، سیاہکار ہوں گے، اتنا زیادہ اپنے پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا پنڈلیوں تک، کسی کا گھٹنے تک، کسی کا کمر تک، کوئی بدنصیب اپنے سینے تک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی درخت، کوئی مکان نہیں ہوگا، سب چٹیل میدان کے اندر کھڑے ہوں گے۔ اسی میدان کے اندر ایک سایہ ہوگا جس کو رحمان کا سایہ کہا جاتا ہے، رحمان کے عرش کا سایہ کہا جاتا ہے۔ اس عرش کے سائے کے نیچے صرف 7 قسم کے لوگ ہوں گے۔ خدا کرے کہ ان 7 لوگوں میں میرا آپ کا بھی شمار ہو جائے۔ اور اسی عرش کے سائے کے نیچے ایک دسترخوان بچھایا جائے گا، اس دسترخوان پر جنت کی نعمتیں سجی ہوئی ہوں گی۔ کچھ لوگ اس میدان محشر میں جہاں نفسا نفسی کا عالم ہے، لوگ پریشان حال ہیں، کچھ لوگ عرش کے نیچے اس دسترخوان پر جنت کی نعمتیں کھا اور پی رہے ہوں گے۔ جن لوگوں کو موقع نہیں ملا اس دسترخوان پر پہنچنے کا، یا جن کو توفیق نہیں ہوگی، یا اس دسترخوان پر آنے کی جن لوگوں کو اجازت نہیں ہے، یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے کہ کچھ لوگ رحمان کے عرش کے سائے تلے دسترخوان پر جنت کی نعمتیں کھا رہے ہیں۔ اپنے دل میں خواہش کریں گے، کیا خوش نصیب لوگ ہیں، کیا بھلے لوگ ہیں، نہ جانے کون لوگ ہیں، کیا اعمال طے ہوں گے ان کے، جن کی وجہ سے آج اس مصیبت کے موقع پر رحمان کے عرش کے نیچے دسترخوان پر جنت کی نعمتیں کھا رہے ہیں۔ یہ گناہگاروں کے دلوں میں یہ بات پیدا ہوگی تو غیب سے آواز آئے گی، اللہ رب العالمین کی جانب سے آواز آئے گی، اے لوگوں، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو رمضان کا مہینہ آنے پر رمضان کے روزے رکھا کرتے تھے، اور تم وہ بدنصیب لوگ ہو کہ رمضان غیر رمضان تمہارے لیے برابر۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں، چاہے گرما کا روزہ ہو، چاہے سرما کا ہو، چاہے کسی بھی موسم کا روزہ ہو، روزہ نہیں چھوڑتے تھے۔ ان روزوں کے بدلے میں اللہ پاک جنت میں جانے سے پہلے جنت کی نعمتیں ان کو عرش کے سائے تلے کھلا رہے ہیں۔ اور تم وہ بدنصیب لوگ ہو کہ رمضان کا مہینہ آنے پر تمہارے لیے رمضان غیر رمضان تمہارے لیے برابر۔ جو کوئی اپنے سینے میں ایمان رکھتا ہے، جس کے دل میں ایمان ہو، اس حدیث مبارکہ کو سن کر اس کو بھی ہمت کرنا چاہیے کہ میں بھی کل سے روزہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ عام عبادات کے تعلق سے عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، فرشتوں کے ذریعے سے اجر و ثواب دیا جاتا ہے، نماز کا، صدقے کا، زکوٰۃ کا، حج کا اور تلاوت کا، ذکر و اذکار کا، استغفار کا، درود شریف کا فرشتوں کے واسطے سے دیا جاتا ہے۔ 10 گنا، 100 گنا، 700 گنا اجر و ثواب دیا جاتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے۔ لیکن جب رمضان کے روزوں کا معاملہ آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں، اے میرے بندو، الصوم لی وانا اجزا بہ، بندو روزہ میرے لیے تم نے رکھا، اس کا ثواب میں ہی تم کو دوں گا۔ دنیا کے اندر عام طور پر کوئی بڑا کام کوئی کرتا ہے تو اس کو ایوارڈ دیا جاتا ہے، انعام دیا جاتا ہے۔ کبھی
کلکٹر کے ہاتھ سے، کبھی کسی منسٹر کے ہاتھ سے، کبھی خاصدار اور کبھی آمدار کے ہاتھ سے دیا جاتا ہے، اور کبھی کوئی کارنامہ کسی کا بہت بڑا ہوتا ہے تو وزیر اعظم اور صدر جمہوریہ کے ہاتھوں سے دیا جاتا ہے، اور یہ اس کے لیے بڑا اعزاز ہوتا ہے کہ صدر جمہوریہ کے ہاتھ سے اس کو ایوارڈ اور انعام مل رہا ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن جس کو براہ راست اللہ تبارک و تعالی اپنے مبارک ہاتھوں سے روزہ دار کو انعام دے رہے ہوں گے، اجر و ثواب دے رہے ہوں گے، صلہ و بدلہ دے رہے ہوں گے، کیا اعزاز ہوگا ایسے بندوں کا؟ خدا کرے ان تمام بندوں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے۔ محترم بزرگوں، دوستو، رمضان المبارک اور رمضان المبارک کا روزہ اور اس ماہ میں بعد نماز عشاء ادا کی جانے والی 20 رکعت تراویح کی نماز، یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ جتنے انبیاء علیہم السلام دنیا میں آئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، کسی بھی پیغمبر کے زمانے کے اندر رمضان کو روزہ نہیں تھا، تراویح کی نماز نہیں تھی، یہ اجر و ثواب نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم امت مسلمہ کو یہ دو چیزیں عطا کی گئی، رمضان کا روزہ اور بعد نماز عشاء رمضان میں ادا کی جانے والی باجماعت ادا کی جانے والی تراویح کی نماز۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کا خوب اہتمام کریں۔ جیسے یہ تراویح کی نماز ہم مرد حضرات مسجدوں میں ادا کرتے ہیں، ہماری بہنوں کے لیے، خواتین کے لیے بھی تراویح کی نماز سنت موقعہ ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ نماز تراویح کی فرض ہے یا واجب ہے؟ فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، لیکن سنت موقعہ ہے، بڑا اس کا اجر و ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک زمانے میں صرف 3 دن تک تراویح کی نماز پڑھی ہے۔ کتنے دن؟ ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ آیا تو آپ علیہ السلام نے بغیر کسی اعلان کے عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی 20 رکعت نماز پڑھائی۔ ظاہر بات ہے حضور کا پڑھنا، حضور کا لب و لہجہ، حضور کے پڑھنے کا انداز اور حضور کی خوشنما آواز، اللہ اکبر۔ جتنے صحابہ نے پہلے دن حضور کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھی، اتنا خوش ہوئے، اتنا مزہ آیا، اتنا لطف آیا کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حضور کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھنے والا وہ مجمع مسجد کے باہر نکلا تو جس کسی سے ملاقات ہوتی اس کو اس نماز کی کیفیت بتلاتے، کافی دور دور تک خبریں پہنچی۔ دوسرے دن حضور پاک علیہ السلام کے پیچھے مسجد نبوی تو کھچا کھچ بھر گئی، دگنا تگنا مجمع ہو گیا۔ روزانہ جتنے لوگ نماز پڑھتے تھے اس سے 3 گنا مجمع مسجد نبوی کے اندر ہو گیا۔ جہاں جہاں تک اطلاع پہنچی، صحابہ نے حضور کے پیچھے کی 20 رکعت تراویح کی نماز کی کیفیت بتلائی، تو جہاں تک اطلاعیں پہنچی اپنے محلے کے مسجدوں کو چھوڑ کر حضور کے پیچھے آ گئے۔ حضور نے دوسرے دن بھی تراویح کی 20 رکعت انہیں نماز پڑھائی۔ پھر یہ 3 گنا مجمع تراویح کی نماز سے فارغ ہوا، اپنے اپنے علاقوں میں چلا گیا، تو پھر اس کی خبر اور اطلاع اور لوگوں تک عام ہو گئی، اور دور دراز تک اطلاع ہو گئی، تو دور دراز کے علاقوں سے لوگ تیسرے دن مسجد میں آ گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ کیا مسجد نبوی کافی ہوتی؟ مسجد نبوی کا اطراف کا علاقہ گلیاں بھر گئی۔ حضور پاک علیہ السلام نے تیسرے دن تراویح کی نماز پڑھائی، پیچھے مڑ کر دیکھا کہ سارا مسجد کھچاکھچ بھری ہوئی ہے، اور مسجد کے اطراف بھی سارے گلیوں میں مجمع بھرا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے چوتھے دن پھر عشاء کی فرض نماز پڑھائی، اور فرض نماز پڑھانے کے بعد آپ کھڑے ہو گئے اور اعلان فرمایا کہ جاؤ اپنے گھروں میں جا کر نماز پڑھ لو، کہیں تمہارے ذوق اور شوق کی وجہ سے، میرے الفاظ یاد رکھیں، حضور نے کیا فرمایا؟ کہیں تمہارے اس تراویح کے نماز کے ذوق اور شوق کی وجہ سے کہیں تراویح کی 20 رکعت نماز فرض نہ ہو جائے، جاؤ تم اپنے گھروں کو جا کر نماز پڑھو۔ حضور نے پھر چوتھے دن سے تراویح کی نماز نہیں پڑھائی، صحابہ اپنے گھروں کو چلے گئے، حضور اپنے گھر جا کر نماز پڑھی،
اپنے اپنے گھروں میں لوگ نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب حضور پاک علیہ السلام کی وفات ہو گئی، آپ پردہ فرما گئے، تو اب کسی چیز کے فرض ہونے کا خدشہ ختم ہو گیا، جو فرض ہونا تھی چیزیں ہو گئی۔ اب تراویح کی نماز فرض نہیں ہو سکتی، چاہے 10 گنا میں 1,00,000 گنا زیادہ مجمع آ جائے۔ پھر حضور پاک علیہ السلام کے وفات کے بعد پھر مسجد کے اندر باجماعت نماز تراویح کی شروع ہوئی، آج تک ہو رہی ہے، انشاءاللہ قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خوب اہتمام کے ساتھ اور ذوق و شوق کے ساتھ یہ تراویح کی نماز کا اہتمام کرنے کی اور ماہ مبارک میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں ہمارے زبان کا روزہ ہوتا ہے، منہ کا روزہ ہوتا ہے، بدن کے دیگر اعضاء کا بھی روزہ ہوتا ہے، اس لیے اپنے کانوں کا بھی صحیح استعمال کیا جائے، آنکھوں کا بھی صحیح استعمال کیا جائے، اپنے زبان کا بھی صحیح استعمال کیا جائے، بدن کے کسی بھی عضو کا استعمال غلط نہ کیا جائے جس کی وجہ پر روزے پر اثر پڑتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔